اسلامی تاریخ میں کئی موڑ آئے، بہت سے اہم واقعات ہوئے، لیکن کچھ جنگیں ایسی تھیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ صرف مسلمانوں کے قسمت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا نقشہ۔ اور یہ کوئی عام جنگیں نہیں تھیں، انہیں غزوات کہا جاتا ہے۔ تو آئیے آج انہی تاریخی جنگوں کی کہانی کو سمجھتے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ ذرا سوچیں، ایک طرف صرف 313 لوگ اور ان کے پاس کچھ بھی تو نہیں، دوسری طرف 1000 جنگجوؤں کا لشکر پوری طرح سے تیار۔ یہ منظر تھا اسلام کی پہلی اور سب سے بڑی جنگ، غزوہ بدر کا، ایک ایسی جنگ جہاں اعداد و شمار، گنتی، یہ سب بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں گے کہ آخر یہ غزوات ہیں کیا، پھر بات ہوگی ایمان اور اطاعت کی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے بہترین حکمت عملی سے جنگیں جیتی گئیں، بہادری اور طاقت کی کچھ ناقابل یقین مثالیں بھی دیکھیں گے، اور پھر رحم اور معافی کی ایک عظیم فتح کا ذکر بھی کریں گے۔ اور ہاں، آخر میں ان سب باتوں کا ایک خلاصہ بھی ہوگا تاکہ سب کچھ ذہن میں تازہ رہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ غزوات ہیں کیا؟ سیدھی سی بات ہے، یہ وہ خاص تاریخی جنگیں ہیں جن میں سپہ سالار خود پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو یہ صرف لڑائیاں نہیں تھیں، بلکہ یہ تو وہ بنیاد کے پتھر تھے جن پر ایک نئی اسلامی ریاست کی عمارت کھڑی ہوئی اور اس کا مستقبل طے۔ چلے کہانی شروع کرتے ہیں دو شروع کی اور بہت ہی اہم جنگوں سے، بدر اور احد۔ یہ صرف جنگیں نہیں بلکہ ان میں ایمان کی طاقت اور حکم ماننے کی اہمیت پر بڑے گہرے سبق چھپے ہیں۔ تو بات ہے 2 ہجری کی، جنگ بدر کا میدان سجا ہوا ہے، اور فرق زمین آسمان کا تھا۔ ایک طرف 313 مسلمان جن کے پاس کل ملا کر صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور ان کے سامنے کون تھا؟ مکہ کے 1000 بہترین جنگجوؤں کا لشکر۔ یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی اور شاید سب سے فیصلہ کن بھی۔ بھلے ہی سامان اور تعداد کی ہر طرح سے کمی تھی، لیکن مسلمانوں کا ایمان پختہ تھا کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اور نتیجہ ایک ایسی فتح ملی جو تاریخ میں درج ہو گئی۔ اور تو اور مخالف فوج کا سب سے بڑا سردار ابو جہل اسی جنگ میں مارا گیا، جس سے ان کی تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ تو بدر کا سبق کیا تھا؟ بالکل صاف اور سیدھا، اصل طاقت ایمان کی ہوتی ہے، مال و دولت یا تعداد کی نہیں۔ یہ وہ جیت تھی جس نے تاریخ میں اسلام کا جھنڈا ایسا بلند کیا کہ پھر وہ کبھی نیچے نہیں آیا۔ اچھا، 1 سال بعد 3 ہجری میں میدان پھر سجا، غزوہ احد کا۔ اس بار مسلمان 700 تھے اور سامنے والا لشکر تھا 3000 کا۔ فرق اب بھی بہت بہت بڑا تھا۔ شروع میں تو لگ رہا تھا کہ مسلمان یہ جنگ بھی جیت جائیں گے، پاسا بالکل ان کے حق میں تھا، لیکن پھر ایک غلطی ہو گئی، ایک چھوٹی سی غلطی جس نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ پہاڑی پر جو تیر انداز کھڑے کیے گئے تھے انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور بس جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکلنے لگی۔ اس ایک غلطی کی قیمت بہت بڑی چکانی پڑی۔ اسی جنگ میں مسلمانوں نے اپنے سب سے بہادر سپہ سالاروں میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ تو احد کا سبق بھی بڑا سخت تھا، لیکن اتنا ہی صاف۔ کامیابی کس چیز میں ہے؟ نظم و ضبط میں اور اپنے لیڈر کا حکم ماننے میں۔ بس ایک لمحے کی نافرمانی اور فتح ایک بہت بڑے نقصان میں بدل گئی۔ اب ذرا جنگی حکمت عملی کی بات کرتے ہیں۔ اگلی جنگ غزوہ خندق صرف تلواروں سے نہیں بلکہ دماغ سے جیتی گئی۔ یہ فوجی ذہانت کی ایک شاندار مثال ہے۔ سال تھا 5 ہجری۔ اس بار دشمن اکیلا نہیں تھا بلکہ کئی قبیلوں نے مل کر ایک بڑا اتحاد بنا لیا تھا۔ پورے 10,000 لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے آ پہنچے، اور مدینہ میں مسلمان کتنے تھے؟ صرف 3,000۔ یہ خطرہ پہلے سے کئی زیادہ بڑا تھا۔ ایسے میں ایک ایسا منصوبہ سامنے آیا جو عرب کی تاریخ میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے گرد ایک خندق کھود دی جائے۔ یہ ایک بالکل نئی ترکیب تھی۔ جب 10,000 کا لشکر مدینہ پہنچا تو سامنے ایک گہری کھائی دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ اسے پار ہی نہیں کر پائے۔ تقریباً 1 مہینہ وہ بے بسی سے شہر کو گھیرے پڑے رہے اور آخر کار ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ حکمت عملی تو دیکھ لی، اب بات کرتے ہیں خالص بہادری اور طاقت کی۔ اگلی کہانی ہے خیبر کے قلعوں کی۔ یہ شجاعت کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی سب کو حیران کر دیتی ہے۔
7 ہجری میں خیبر کے علاقے میں یہودیوں کے بہت مضبوط قلعے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان قلعوں کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، لیکن مسلمانوں نے ایک ایک کر کے ان قلعوں کو جیتنا شروع کر دیا، اور اس پوری مہم کا ہیرو کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ جب سب سے مشکل اور مضبوط قلعہ قموس سامنے آیا تو اسے فتح کرنا تقریباً ناممکن لگ رہا تھا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ کارنامہ انجام دیا جو تاریخ کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے اکیلے ہی قلعے کا وہ بھاری بھرکم دروازہ جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اسے اپنی ڈھال بنا لیا۔ بس ان کی اسی ایک بہادری نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا اور مسلمانوں کو ایک شاندار فتح ملی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس پر، فتح مکہ۔ یہ صرف ایک شہر کو جیتنے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ رحم، معافی اور امن کی سب سے بڑی جیت تھی۔ 8 ہجری کا سال تھا۔ 10,000 مسلمانوں کا ایک عظیم لشکر مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سوچئے، یہ وہی لوگ تھے جنہیں اسی شہر سے زبردستی نکالا گیا تھا، اور آج وہ فاتح بن کر لوٹ رہے تھے۔ اتنی بڑی فوج، اتنا غصہ، بدلہ لینے کا پورا موقع تھا، لیکن ہوا کیا؟ مکہ فتح ہوا، مگر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ کسی سے کوئی بدلہ لیا گیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب پیغمبر اسلام نے ان سب لوگوں کو معاف کر دیا جنہوں نے ان پر سالوں ظلم کیا تھا۔ اپنے بدترین دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ یہ امن اور معافی کا وہ سبق تھا جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ چلیں اب جلدی سے ان تمام اہم واقعات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک کوئک ریویژن ہے، خاص طور پر امتحان کی تیاری کے لیے بہت کام آئے گا۔ تو یاد رکھنے والی باتیں کیا ہیں؟ بدر 2 ہجری، پہلی بڑی جنگ اور 313 مسلمانوں کی فتح۔ احد 3 ہجری، تیر اندازوں کی غلطی اور حضرت حمزہ کی شہادت۔ خندق 5 ہجری، دفاعی خندق کی زبردست حکمت عملی۔ خیبر 7 ہجری، قلعوں کی فتح اور حضرت علی کا بہادرانہ کارنامہ۔ فتح مکہ 8 ہجری، بغیر لڑائی کے فتح اور عام معافی۔ اور ہاں، تبوک 9 ہجری، یہ آخری غزوہ تھا جو شدید گرمی میں ایمان کا ایک بڑا امتحان تھا۔ تو مشکل ترین حالات میں ایمان کی طاقت سے لے کر جیت کے لمحے میں دشمن کو معاف کر دینے تک، اس پوری تاریخ میں وہ کون سا سبق ہے جو آج ہمارے لیے، آج کی دنیا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔